دوستو سبق نمبر 2 جو چل رہا تھا اس کا 2 پیج ہو چکا ہے، یہ تیسرا پیج ہے اور یہ چوتھا پیج ہے۔ اس کے بعد یہ سبق نمبر 2 یہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد سبق نمبر 3 شروع ہوگا۔ تو آئیے سبق نمبر 2 کا جو تیسرا اور چوتھا پیج ہے اس کو شروع کرتے ہیں، کیسے پڑھا جائے گا پڑھتے ہیں۔ چلیے پڑھیے۔ دال زال را زا جیم دال خا زال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف زال فا را میم زا۔ آگے چلتے ہیں۔ سین شین صاد ضاد طا ظا سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ضا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال۔ اب اس کو پڑھنے کا جو انداز ہے، جو ان کا طریقہ ہے، وہ آپ ذرا غور سے سنیے گا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ پڑھیں گے۔ حمزہ اصلی شکل میں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں ہے، شکل میں یہ اصل میں حمزہ ہی اس کو پڑھا جائے گا۔ یہ دکھلا دیا ہے کیونکہ قرآن کریم کے اندر اسی طرح سے لکھا ہوا آئے گا اور اسی کے اوپر زبر بھی اور زیر بھی اور پیش اسی طرح سے آئے گا، تو پھر وہاں دقت ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کو یہاں پر سمجھنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ الف لکھا ہے تو اس کو الف پڑھیں گے، واو لکھا تو واو پڑھیں گے، نہیں، اس کے اوپر چھوٹا جو حمزہ بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ حمزہ ہی اس کو پڑھیں گے۔ تو پڑھیں گے حمزہ پھر سے۔ حمزہ اصلی شکل میں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ فا قاف واو میم قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا۔ دوستو یہاں تک جو ملے ہوئے حروف تھے مرکبات جسے ہم نے پہلے بتایا تھا وہ یہاں تک مکمل ہو گیا ہے۔ اب اصل یہاں پر ہمارا ٹیسٹ ہونے والا ہے کہ ہم نے جو جتنا پڑھا ہے وہ سارے کے اندر ہم نے کیا سمجھا ہے، وہ سب کے اندر ہمیں کیا سمجھ میں آیا، کتنا ہم کو جانکاری بڑھی، کتنے ہم پڑھ چکے۔ اب ان سب کا یہاں پر ٹیسٹ آ گیا ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لکھا ہوا ہے امتحان، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ امتحان، یعنی کہ آپ کا ٹیسٹ یہ لینے کے لیے انہوں نے لکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کو شاید نہ آتا ہو تو بہت سارے لوگ تو اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، یا پھر بہت سارے پڑھانے والے کیا کرتے ہیں ایاک نستعین وما یدریک لعلہ یزکا، اس طرح سے لوگ پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ پڑھانے کا بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہاں پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے صرف لکھا ہے، ان حروف کو دیکھیے آپ، جلی حروف میں لکھا ہوا، دیکھیے کٹ ہے، یہاں بھی کٹ ہے، کٹ ہے، کٹ ہے، یہ دیکھیے کٹ کٹ کر کے انہوں نے لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو پہچاننے کے لیے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ بچے ان حروف کو پہچان سکے۔ قرآن کریم کے اندر اسی طرح لکھا رہے گا، بچے حروف کو پہچانیں گے کیسے؟ اسی پہچان کے لیے انہوں نے لکھا ہے۔ آئیے اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس کو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ شروع کیجئے۔ الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا ذال کاف را فا تا نون فا عین ہا۔ بہت سارے بچے یہاں پر پھنس جاتے ہیں۔ فا کے بعد تا تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر فا پڑھ دیتے ہیں، پھر پھنس جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو سمجھنا پڑے گا
اس کا تعلق یہاں سے دیکھیے، یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، دیکھیے میں نے لکیر کھینچ دیا پنسل سے، اس کا تعلق یہاں سے ہے، اس کو نون پڑھیں گے، فا تا نون فا عین ہا الف گلے کے اندر تھوڑی سی دقت آ گئی ہے، الف لام زال قاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم۔ اب یہ جو ہے نا، یہ لکھا ہوا اللہ لکھا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے بچے پھنس جاتے ہیں، الف کے بعد دال پڑھنے لگتے ہیں اس کو، حالانکہ یہ دال نہیں ہے، الف کے بعد لام ہے، اس کے بعد پھر ایک لام ہے، تو پڑھیں گے الف لام لام، اس کے بعد ہا، قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم۔ اب یہاں پھنس جاتے ہیں بچے کچھ، با پڑھیں گے اس کو، دیکھیے یہ پہلے سوسا یہ با کا ہے، با ہا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین۔ بہت سارے بچے یہاں بھی پھنس جاتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ میرے تجربے کے ہیں، یہ میں نے ہزاروں بچوں کو، 500 میں سے زیادہ بچے میرے پاس، 1000 بچے تقریباً میرے پاس ہم نے پڑھائے ہیں بچوں کو، وہ سارے بچوں کو میں نے تجربہ کے ساتھ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں وہ یہی ہیں، بچے پھنستے ہیں کس طرح سے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تھوڑا پہچاننے میں فرق ہو جاتا ہے، یہ عین ہے لیکن یہاں بچے ہا پڑھنے لگتے ہیں اس کو، فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم حمزہ۔ یہاں بھی لوگ بچے غلطی کر دیتے ہیں، الف پڑھتے ہیں اس کو، حالانکہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، ابھی اس سے پہلے یہاں پہ میں نے دکھا دیا، دیکھیے اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے، میم حمزہ کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون۔ دوستو یہ سبق نمبر 2 تھا، تختی نمبر 2 جو ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے تختی نمبر 3 میں۔ آپ جڑے رہیے ہم سے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں پھر آپ کے پاس فوراً وہ پہنچ جایا کرے۔ انشاءاللہ اس طرح ہم سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے، میرے ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے، اور تاکہ وہ بھی قرآن کو پڑھنے کا ان کا جو ذریعہ ہے وہ بھی تختی وغیرہ پڑھ لے، وہ بھی قرآن کریم سیکھ لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کا بھی دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔